سبق نمبر 6 ثبوت مناظرہ۔ مناظرہ کرنا کن دلائل سے ثابت ہے؟ اس وقت میں آپ کی خدمت میں وہ تفصیل کے ساتھ دلائل پیش کرتا ہوں۔ دلیل نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود کی گفتگو ہوئی، چونکہ نمرود کو اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی تھی، اس بنیاد پر نمرود اکڑنا شروع ہو گیا اور خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے سزائے موت کے قیدی کو بری کر دیا اور بری شخص کو سزائے موت دے دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو مشرق سے سورج اللہ لاتا ہے اور تو خدا ہے تو مغرب سے لیا۔ فبہت الذی کفر، اور اس کا جواب نمرود سے نہیں بنا، وہ ناکام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود میں کسی چیز کو لاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، یعنی پہلے ایک شخص کو حیات نہیں ملتی، اللہ اس کو حیات دے دیتے ہیں، تو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ تو نمرود نے چونکہ طرز ایسے اختیار کیا کہ جس میں عوام کو دھوکہ دیا کہ دیکھو سزائے موت کا آدمی تھا، میں نے بری کر دیا، تو گویا میں نے زندگی اس کو دی ہے۔ حالانکہ اس کا جواب ہے کہ ایک ہے کسی کو زندہ کرنا اور ایک ہے نئی زندگی ملنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص دنیا میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ زندہ ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو زندگی اللہ نے دی ہے۔ اور کوئی شخص بہت سخت بیمار ہو اور اس کو صحت مل جائے، ایکسیڈنٹ ہو اور بہت شدید اور بچ جائے، تو وہ یہ نہیں کہتے زندہ ہوا، کہتے ہیں اس کو نئی زندگی ملی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ نمرود نے سطحی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو آپ نے دلیل نہیں بدلی، دلیل کا رخ بدلا اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر دے۔ اس کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس وقت اس آیت کریمہ کی تفصیل پر بات نہیں کر رہا، نہ ہی تفصیل نکات پیش کر رہا ہوں، میں صرف بطور دلیل کے اس آیت کو پیش کرنے لگا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اس آیت کے تحت مشہور متکلم مفسر فقیہ امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 333 ہجری اپنی تفسیر تاویلات اہل سنہ کے اندر فرماتے ہیں وفیہ اباحۃ التکلم فی الکلام والمناظرۃ فیہ والحجاج بقولہ حاج ابراہیم فی ربی ورد علی من یمنع التکلم فیہ لأننا امرنا بدعاء الکفرۃ جمیعا الی وحدانیت اللہ تعالی والاقرار له بذلک ومعرفت له انہ کذلک وکذلک الانبیاء باجمعهم امروا وندبوا الی دعاء الکفرۃ الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فإن دعوناهم إلى ذلك فلا بد من أن يطلبوا منا الدليل على ذلك والبيان عليه والوصف له كما هو التقرير عندهم أنه كذلك أنه كذا فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه لذلك قلنا إنه لا بأس بالتكلم والمناظرة فيه۔ امام ابو ماتوریدی فرماتے ہیں اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات کہ حضرت ابراہیم پہلی بات یا مناظرے کا جواز ثابت ہوا، دوسری بات جو لوگ مناظرے کا انکار کرتے ہیں ان کا رد ثابت ہوا، یعنی اس سے دو باتیں ثابت، مناظرہ کرنا جائز ہے اور جو مناظرہ کا انکار کرتے ہیں یہ آیت ان کی تردید کر رہی ہے۔ اس کی وجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم کفار کو دعوت دیں توحید کی، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا آپ کفار کو توحید کی دعوت دیں اور توحید کو بیان کریں۔ ظاہر جب اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے بیان کریں گے تو اس پر ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں گے اور ہم انہیں دلیل سے قائل کریں گے، اور یہ طرفین سے بات ہوگی، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ تو معلوم اس آیت کریمہ سے مناظرہ کرنا ثابت ہے۔
امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف علامہ قرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، یہ قرآن کریم کی جو انہیں تفسیر لکھی ہے الجامع احکام القرآن، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، اس آیت کے تعلق لکھتے ہیں وَتَدُلُّ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُجَادَلَةِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ، یہ آیت کریمہ اس بات حق کے لیے دلائل دینے اور مناظرہ کی اس بات کی دلیل ہے، یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کے لیے دلائل بھی دینے چاہیے اور حق کی خاطر مناظرہ بھی کرنا چاہیے، دونوں چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ بلکہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں اللہ اکبر وفی القرآن والسنہ من ھذا کثیر لمن تأمل، قرآن کریم اور سنت مبارکہ میں مناظرہ کی اس بات پہ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اس شخص کے لیے من تأمل جو غور و فکر کرے۔ اسی طرح علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، یہ مدارک التنزیل و حقائق التاویل، یہ مشہور ہے تفسیر مدارک کے نام سے، اس تفسیر میں اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں والآیت تدل علی اباحۃ التکلم فی علم الکلام والمناظرۃ فی لأنه قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي والمحاجة تكون بين اثنين فدل على أن إبراهيم حاجه أيضا ولم لو يكن مباحا لما باشر إبراهيم عليه السلام لكون الأنبياء عليهم السلام معصومين عن ارتكاب الحرام ولأن أمرنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله وتوحيده وَإِذَا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَطْلُبُوا مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْمُنَاظَرَةِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم الکلام میں گفتگو کرنا اور مناظرہ کرنا جائز ہے۔ یہ ثابت کیسے ہوا؟ اس کی دو وجہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ دیکھیں اس آیت میں ہے ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ محاجہ ہوا، محاجہ باب مفعلہ ہے، حاجہ یحاج محاجتاً، اور مفعلہ جانبین سے ہوتا ہے، یعنی جس طرح نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مباحثہ فرمایا کہ محاجہ ہمیشہ دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا اگر یہ مناظرہ جائز نہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نہ فرماتے، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اور نبی معصوم ہے، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، تو نبی کا اس مناظرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مناظرہ کرنا گناہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ دوسری وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے ہم کفار کو ایمان اور توحید کی دعوت دیں، جب ہم ان کو ایمان باللہ اور توحید کی دعوت دیں گے تو کفار ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، اور وہ دلیل دینا بغیر مناظرہ کا ممکن نہیں ہے، اس لیے مناظرہ کا جواز اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ، وفات 1394 ہجری، اپنی تفسیر معرف القرآن میں اس آیت کا لکھتے ہیں ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنعان سے مناظرہ اور مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 2، سورۃ الانعام آیت نمبر 143 سے 144، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مواشی ہیں، یہ جانور ہیں، اللہ تعالیٰ جو پیدا فرمائے، دیکھیں 8 قسم کے جوڑے ہیں، مثلا بھیڑ ہے، اس میں مینڈا بھی ہے اور بھیڑ بھی ہے، بکری ہے اور بکرا ہے، اسی طرح اونٹ اور اونٹنی ہے، اور گائے اور بیل ہے۔ تو مشرکین سے اے میرے پیغمبر پوچھو کہ ان میں سے کون سا جانور ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کیا بھیڑ یا مینڈا، مادہ یا نر،
بکرا یا بکری نر یا مادہ، اونٹ یا اونٹنی نر یا مادہ، گائے یا بیل، اونٹنی یا اونٹ، یا جو گائے اونٹنی بکری کے پیٹ میں ہے بھیڑ کے وہ حرام کیا ہے۔ فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، انہیں کہو کہ تم دلیل کے ساتھ بیان کرو، دلیل بیان کرو، کس بنیاد پہ تم یہ بات کہتے ہو، ذرا دلیل بیان کرو۔ اب دیکھیں اس آیت کے تحت مفسر، محدث، فقیہ امام ابو اللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندی رحمہ اللہ، وفات 375 ہجری، تفسیر بحر العلوم المعروف تفسیر سمرقندی سورۃ الانعام آیت نمبر 143 کے ساتھ فرماتے ہیں ففی هذه الآیات دلیل علی وفی هذه الآیات دلیل اثبات المناظرة فی العلم لأن اللہ تعالی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن يناظرهم ويبين فساد قولهم۔ اس آیت کریمہ میں علمی مناظرہ کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ان مشرکین سے مناظرہ کرو اور جانوروں سے متعلق ان کے غلط اقوال کا فساد واضح کرو۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف علامہ قرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، تفسیر الجامع احکام القرآن میں سورۃ الانعام آیت نمبر 143 کے تحت فرماتے ہیں فدلت علی اثبات المناظرۃ فی العلم لأن اللہ تعالی امر النبی علیہ السلام بأن يناظرهم ويبين فساد قولهم۔ یہ آیت کریمہ علمی مناظرہ کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے ان مشرکین سے مناظرہ کرو اور ان کے قول کے فساد کو واضح کرو۔ تو اللہ جب اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں مناظرہ کرنے کا، تو مناظرہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ دلیل نمبر 3 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور بہترین واعظ کے ساتھ، اور مباحثہ کریں اچھے طریقے سے۔ باقی آپ کا رب جانتا ہے کہ بمن ضل عن سبیلہ، اللہ خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، مدارک التنزیل و حقائق التاویل المعروف تفسیر المدارک میں فرماتے ہیں وَهُوَ رَدٌّ عَلَىٰ مَن يَقْبَلُ الْمُنَاظَرَةَ فِي الدِّينِ۔ اس آیت میں ان کا رد ہے، ان کی تردید ہے جو مناظرہ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح مشہور مفسر، مؤرخ، محدث ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں ای من احتاج منہم الی مناظرۃ وجدال فلیکن بالوجہ الحسن برفق ولین وحسن خطاب، کہ جو شخص مناظرے کا محتاج ہو، یعنی جہاں ضرورت ہو جس کو مناظرہ اور مباحثہ کی، اس کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے مناظرہ کرے۔ فلیکن بالوجہ الحسن، وہ خوش اسلوبی سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے مناظرہ کرے اور بات سمجھائے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت جلالین کے حاشیہ کے اندر ہے المجادلۃ ہی المنازعۃ لا لاظہار الثواب بل لالزام الخصم۔ مجادلہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ اظہار ثواب، یعنی حق کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بس محض دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے گفتگو کرنا۔ لیکن فرمایا یہاں جو مراد ہے لیکن المراد ہا ہنا المناظرہ، اس آیت میں وجادل باللتی احسن سے مراد مناظرہ ہے۔ والجدل احسن ان یکون دلیل مرکبہ من مقدمات مسلمہ فی المشہور عند الجمہور ومقدمات مسلمہ عند ذالک القائل ہکذا فی الکبیر۔ باقی حضرت نے پھر جدل احسن کی تفسیر بیان فرما دی۔ یہ جو کہا نا کہ بہترین طریقے سے مناظرہ اور مباحثہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ایسی دلیل پیش کی جائے
جو ان مقدمات سے بنی ہو کہ جو فریقین کیا مسلم ہے، یا کم از کم ان مقدمات سے بنی ہو جن کو فریق مخالف تسلیم کرتا ہے، تو پھر تبھی مناظرہ ہوگا، بغیر نہ مناظرہ کیسے ہوگا؟ تو خیر فرمایا کہ مجھے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندلوی نور اللہ مرقدہ، وفات 1394 ہجری، تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: اے نبی، دعوت دے اور بلا تو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف علم و حکمت کی باتوں کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر باس و باسک وقت آن پڑے تو نہایت عمدہ طریقے کے ساتھ ان سے مناظرہ کرو۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، اس آیت کے بیان کا اسلوب بتا رہا ہے کہ دعوت کے اصول دو ہیں: نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظہ حسنہ۔ حکمت کہتے ہیں دلائل قطعیہ کو، اور موعظہ حسنہ کہتے ہیں دلائل ظنیہ کو، قصص کو، واقعات کو۔ تو ایک ہے حکمت کے ساتھ دعوت اور ایک ہے موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت، یہ دو طریقے ہیں۔ باقی مناظرہ یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دعوت کے طریقے میں آنے والی رکاوٹ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت و حکمت یعنی دلائل قطعیہ کے ساتھ، الموعظۃ الحسنہ دلائل ظنیہ کے ساتھ، اور اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں، دعوت کا انکار کریں، تو پھر وجادلہم باللتی احسن، پھر ان سے احسن طریقے سے مناظرہ کرو، لاجواب کرو، خاموش کراؤ۔ تو اصول دعوت دو ہیں، مناظرہ دعوت کے اصولوں میں سے نہیں، ہاں داعی کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بات امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین بن حسن الرازی رحمہ اللہ تعالی، وفات 604 ہجری، مفاتیح الغیب معروف التفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں: ومن لطائف هذه الآیہ انه قال ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت کریمہ کے لطائف اور علمی نکات بیان کیے۔ فقصر الدعوت على ذکر هذین القسمین لأن الدعوت ان كانت بالدلائل القطعیۃ فی الحکمہ وان كانت بالدلائل الظنیۃ فی الموعظۃ الحسنہ، اما الجدل فلیس من باب الدعوہ بل المقصود منه غرض آخر مغایر للدعوہ وهو الالزام والافہام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے دو طریقے بیان کیے ہیں، مناظرہ سے مقصود دعوت نہیں بلکہ مقصود مخالف کو خاموش کرانا ہے۔ فلہذا سبب لم یقل ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن۔ اگر مناظرہ بھی اصول دعوت میں سے ایک اصول ہوتا تو یوں فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدال الاحسن، بلکہ بل قطع الجدل عن باب الدعوہ تنبیہا علی ان لحصل الدعوہ وانما الغرض منه شیء آخر واللہ اعلم۔ خیر وہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، مزید میں آگے جا کر اس سے بات کروں گا کہ مناظرہ کی علمی حیثیت کیا ہے، میں آگے بات کروں گا انشاءاللہ۔ مفتی بغداد علامہ ابوالثناء محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، تفسیرہ المعانی اللہ اکبر کے اندر اس آیت کا فرماتے ہیں: انما لم يقل ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ والجدال الاحسن لما ان الجدال ليس من باب الدعوہ بل المقصود منه غرض آخر مغایر لها وهو الالزام والافہام۔ وہی بات جو میں نے پہلے سمجھائی کہ علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ والجدال، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم۔ معلوم ہوا کہ اصول دعوت دو ہیں، دلائل قطعیہ یا دلائل ظنیہ۔ ہاں جب آپ کا مخالف سر چڑھے اور آپ کی بات نہ مانے تو پھر اس سے احسن طریقے سے مناظرہ کرو اور اس کو لاجواب کرو اور خاموش کرو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خاموش کروایا تھا۔ دلیل نمبر 4، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46،
ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی احسن، اہل کتاب سے اچھے طریقے سے مناظرہ کرو۔ علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، مدارک التنزیل و حقائق التاویل المعروف تفسیر المدارک، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں والآیت تدل علی جواز المناظرۃ مع الکفرۃ فی الدین وعلی جواز تعلم علم الکلام الذی بہ تحقق المجادلہ، اللہ اکبر، الذی بہ تحقق المجادلہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے مناظرہ کرنا جائز ہے۔ نمبر دو، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ علم الکلام سیکھنا جائز ہے۔ ظاہر ہے علم الکلام سیکھیں گے تو مناظرہ کریں گے، اگر سیکھیں گے تو مناظرہ کیسے کریں گے؟ تو اس آیت سے مناظرہ کرنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے اور مناظرے کے سیکھنے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 5، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 تا 5، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری، انہوں نے تفسیر کبیر میں شان نزول بیان کرتے ہوئے واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل نجران عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ ان اہل نجران کا نظریہ الوہیت مسیح کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ، اور اس وفد میں 3 اہم آدمی تھے جو ایک اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک کا نام عبد المسیح تھا جو اس قافلے کا امیر تھا، ایک اہم تھا جو صاحب رائے اور مدبر شمار ہوتا، اور ایک مشہور عرب کے قبیلہ بنو بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا جو بعد میں عیسائی بن گیا۔ یہ ان کا مذہبی عالم تھا، ابو حارثہ بن القمہ اس کا نام تھا۔ یہ 3 بنیادی آدمی تھے، اور اس قافلے کے اندر اس قافلے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مباحثہ کیا، ایک مناظرہ کیا، اس پر یہ آیات سورہ آل عمران کے نازل ہوئی ہیں۔ اب وہ امام رازی رحمۃ اللہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان حضرات نے گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال جواب ہے ذرا وہ سنیں، بہت دلچسپ گفتگو ہے اور بڑی علمی گفتگو ہے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہے تو کتنا وہ عمدہ اور مدلل اور دلچسپ ہوگا۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناظر معہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مناظرہ کرنا شروع فرمایا۔ فقال الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت وان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، کیا تم یہ بات مانتے نہیں ہو، کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ اللہ حی لا یموت ہے، اللہ زندہ ہیں، کبھی ان پر موت نہیں آئے گی، اور تم جانتے نہیں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آئے گی؟ انہوں نے کہا بلا، بالکل ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات۔ نمبر 2، الستم تعلمون انه لا يكون ولد الا ويشبه ابا، کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ آپ نے پھر پوچھا الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یکلؤہ ویحفظہ ویرزقہ فہل یملک عیسیٰ شیئا من ذلک، کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ ہمارا رب ہر چیز کا نگران ہے، اللہ ہو، اس کو سنبھالتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر چیز کو رزق دیتے ہیں؟ کیا یہ 3 کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کو رزق وہی دیتے ہوں، ہر ایک کی نگرانی وہی کرتے ہوں، ہر ایک کی حفاظت وہی کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا لا، بالکل نہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا الستم تعلمون ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء فلیعلم عیسیٰ شیئا من ذلک الا ما علم،
کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز آسمان و زمین میں مخفی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اتنا ہی جانتے ہیں جتنا عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم یہ فَإِنَّ رَبَّنَا صَوَّرَ عِيسَىٰ فِي الرَّحْمِ كَيْفَ شَاءَ فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَلَا يَحْدُثُ الْحَدْثَ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ عِيسَىٰ حَمَلَتْهُ امْرَأَةٌ كَحَمْلِ الْمَرْأَةِ وَوَضَعَتْهُ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ كَانَ يَطْعَمُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ وَيَحْدُثُ الْحَدْثَ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں مریم کے پیٹ میں، ان کے رحم کے اندر اللہ پاک نے ان کو بنایا، پیدا فرمایا، اپنی مرضی کے مطابق شکل و صورت عطا فرمائی۔ فرمایا اچھا کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور نہ ہی ہمارے رب کو کوئی طبی تقاضا پیش آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، ان کی ماں نے ان کو جنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے، پانی پیتے، اور آپ کو تقاضے بھی تھے، کیسے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَكَيْفَ يَكُونُ كَمَا زَعَمْتُمْ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تم یہ بات کہتے ہو۔ اس کے بعد یہ واقعہ نقل کیا تو حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَاظَرَةَ فِي تَقْرِیرِ الدِّینِ وَإِزَالَةِ الشُّبُہَاتِ حرفت الانبیاء علیہم السلام۔ فرمایا اچھی طرح سمجھو یہ روایت یعنی اس آیات کا شان نزول اور یہ واقعہ جس روایت کے اندر موجود ہے، یہ روایت اس بات پر بڑی واضح ہے کہ دینی عقائد کو ثابت کرنے میں مناظرہ کرنا اور دین پر ہونے والے شبہات کا ازالہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ کتنی واضح دلیل ہے مناظرہ کے جواز پر۔ تو میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں 5 دلائل قرآنیہ نقل کی ہیں اس بات پر کہ مناظرہ کرنا جائز ہے۔ آگے میں احادیث پیش کرتا ہوں۔ ایک بات میں بطور فائدہ کے عرض کرتا ہوں، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ مناظرہ کرنا جس طرح عقائد میں جائز ہے، مسائل میں جائز ہے، حتیٰ کہ اسی طرح مناظرہ کرنا مسائل اجتہادیہ میں بھی جائز ہے، اجتہادی مسائل میں بھی جائز ہے، فروعی مسائل میں بھی جائز ہے۔ بس اگر لوگ غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ جی عقائد میں تو سمجھ آتی ہے، تم فروعی مسائل مناظرے چھیڑ دیتے ہو، اور ہم نہیں چھیڑتے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں اس پہ دلائل پیش کرتا ہوں کہ فروعی اور اجتہادی مسائل کے اندر مناظرہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم باب استحباب افاضت الماء علی الراس وغیر ثلاثہ اس عنوان کے تحت حدیث نقل فرمائی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں تمارو فی الغسل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مباحثہ کیا۔ فقال بعض القوم اما انی فانی اغسل اما انا فانی اغسل راسی کذا و کذا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں جب غسل کرتا ہوں اپنے سر کو یوں دھوتا ہوں، دوسرے نے کہا میں یوں دھوتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما انا فانی افیض علی راسی ثلاثہ کف، میں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، 3 مرتبہ۔ اب فرمایا اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ مباحثہ فرما رہے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے تحت علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری فرماتے ہیں وفیہ جواز المناظرۃ والمباحثۃ فی العلم وفیہ جواز مناظرۃ المفضولین بحضرت الفاضل ومناظرۃ الاصحاب بحضرت امامہم و کبیرہم۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، علمی مسائل میں مناظرہ اور مباحثہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر اعلیٰ اور بڑا اور امام موجود ہو، اس کی موجودگی میں بھی چھوٹوں کا
علمی مسائل میں گفتگو کرنا جائز ہے۔ علامہ تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی بن وہب بن مطیع القشیری المعروف ابن دقیق العبد المعروف ابن دقیق العید، وفات 702 ہجری، یہ احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام میں فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی جواز المناظرۃ فی مسائل الاجتہاد، اس حدیث میں اس بات پر بھی دلیل موجود ہے کہ اجتہادی مسائل میں مناظرہ کرنا جائز ہے۔ دیکھو، اجتہادی مسائل میں مناظرہ کرنا جائز ہے۔ میں بلکہ یہ کہوں گا اب اس حدیث کی روشنی میں 3 باتوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، علمی مسائل میں مناظرہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، چھوٹوں کا بڑے کی موجودگی مناظرہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اجتہادی مسائل میں مناظرہ کرنا جائز ہے۔ دوسری حدیث پاک ذہن نشین فرمائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی بن وہب بن مطیع القشیری رحمہ اللہ تعالی المعروف ابن دقیق العید، وفات 702 ہجری، احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام باب الغسل للمحرم کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن حنین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے درمیان اختلاف ہوا مقام ابوا میں، اور اختلاف کس بات پر تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محرم اپنے سر کو دھو سکتا ہے، مسور فرماتے کہ اپنے سر کو محرم نہیں دھو سکتا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ محرم اپنے سر کو دھونا چاہے دھو لے، مخرم فرماتے کہ نہ دھوئے۔ حضرت عبداللہ بن حنین فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھیجا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فوجدته یغتسل بین القرنین ویستر بثوب، میں جب پہنچا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما رہے تھے اور کپڑے کا پردہ کیا ہوا تھا۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا۔ فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ ابن حنین ارسلنی الیک ابن عباس یسألہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسہ محرم، مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر پوچھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت احرام میں، اللہ کے نبی حالت احرام میں اپنے سر کو کیسے دھوتے؟ فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو کپڑے پر رکھا، فطأطأہ حتی بدا لی رأسہ، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے کپڑے پر رکھا، کپڑا تھوڑا سا نیچے ہوا تو سر مجھے نظر آنا شروع ہو گیا، جس طرح آدمی نے پردہ کیا ہو، پردہ اوپر تک ہو، کسی کو دیکھنے کے لیے تو تھوڑا سا کپڑا نیچے کرے، کپڑا نیچے کیا، مجھے ان کا سر مبارک نظر آیا۔ فرمایا ثم قال الانسان یصب علیہ الماء، ایک آدمی سے کہا کہ ان کے سر کے اوپر پانی گرائے، تو جب ان کے سر پر پانی گرایا گیا فصب علی راسہ ثم حرک راسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے سر کو دھونا شروع کیا، اس نے پانی گرایا تو آپ پانی ہاتھ آگے لائے، پھر ہاتھ کو پیچھے لے گئے۔ ثم قال ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح کا واقعہ امام ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، الفقی والمتفقہ ابی بکر خطیب بغدادی، باب القول فی السوال عن الحادث والکلام، اس کے تحت واقعہ عجیب نقل کیا ہے۔ فرمایا وقد روی عن عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وغیرہما من الصحابہ رضی اللہ عنہم انہم تکلموا فی احکام الحوادث قبل نزولها وتناظروا فی علم الفرائض والمواریث
وَتَبِعُهُمْ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُم مِّن فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِّنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَمُبَاحٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ۔ حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفقیہ والمتفقہ کے اندر نقل کیا، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے یہ بات ثابت ہے۔ نمبر 1، وہ جدید مسائل میں ان مسائل کے آنے سے پہلے گفتگو فرما لیتے۔ نمبر 2، وَتَنَاظُرُ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَالْمَوَارِيثِ، وہ فرائض اور میراث کے مسائل میں مناظرہ فرماتے۔ نمبر 3، وَتَبِعُهُمْ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُم مِّن فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، اور ان صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی یہ کام کرتے رہے۔ یعنی صحابہ کرام نمبر 1 مسئلہ پیش آنے سے پہلے اس مسئلے پر گفتگو فرماتے، اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے تو حل کیا ہوگا۔ نمبر 2 مناظرہ فرماتے۔ نمبر 3 تابعین نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا۔ پھر حضرت خطیب بغدادی فرماتے ہیں فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِّنْهُمْ، یہ گویا صحابہ کرام اور تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان امور میں مناظرہ کرنا جائز ہے، مباحثہ کرنا جائز ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے قرآن کریم سے، احادیث سے، پر میں نے ثابت کیا انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور تابعین کا یہ طریقہ ہے علمی مسائل میں مناظرہ کرنا، لہذا علمی مسائل پر مناظرہ کرنے پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔